الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفع بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو تو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اگر کر لے انسان ہمت تو کیا نہیں اس کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام، علماء کرام، طلباء کرام اور مہمان کرام، آپ سب کو آج اس پرمنور محفل میں، جس میں الحمدللہ آج مدرسہ دارالعلوم معاذ بن جبل میں سیمائی امتحان کے نتیجے کے اعلان سے متعلق محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ اس مدرسے کا مختصر سا تعارف کراتا چلوں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اس کی خاص مہربانی سے اور اہل محلہ کے تعاون سے یہ مدرسہ 2003 میں وجود میں آیا، جس کی سرپرستی حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کرتے ہیں، اور جس کے بانی و محتمم مفکر قرآن، مفکر اسلام، داعی اللہ حضرت مولانا انعام اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ سامعین گرامی، تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس نے اس کائنات کو آفاق سے سجایا، آفاق کو آسمان سے سجایا، آسمان کو ستاروں سے سجایا، ستاروں کو سفیدی سے سجایا، سفیدی کو چمک سے سجایا، چمک کو دمک سے سجایا، دمک کو کشش سے سجایا،
کشش کو زیبائش سے سجایا، زیبائش کو سورج سے سجایا، سورج کو سیرت سے سجایا، سیرت کو انسان سے سجایا، انسان کو اعمال سے سجایا، اعمال کو اخلاق سے سجایا، اخلاق کو تقوی سے سجایا، تقوی کو ایمان سے سجایا، ایمان کو قرآن سے سجایا، اور قرآن کو صاحب قرآن سے سجایا۔ سامعین گرامی، اس دنیا رنگ و بو میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان سب میں سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے مبارک کتاب قرآن مجید ہے۔ جس طرح راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، جس طرح دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، جس طرح مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، سب سے مبارک مہینہ رمضان المبارک کا ہے، جس طرح فرشتوں میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جس طرح امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس طرح رسولوں میں سب سے افضل امام الانبیاء سید الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک اسی طرح کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، اس پہ جان و دل میرا قربان ہے۔ تو آئیے اس قرآن کریم کی بابرکت آیتوں سے آج ہم اس محفل کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ اول تا آخر نور و نگہت کی برکہ برستی رہے۔ تو اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں درجہ اولیٰ کے طالب علم جناب محمد محسن مسعود کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے سامعین کے دل کو منور فرمائیں۔ جناب محمد محسن مسعود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ۔ سامعین گرامی، جس دنیا میں ہم اور آپ آج بستے اور رہتے ہیں، اس دنیا میں کبھی آدم علیہ السلام بھی تھے، کبھی نوح علیہ السلام بھی تھے، کبھی موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، کبھی یونس علیہ السلام بھی تھے، کبھی یوسف علیہ السلام بھی تھے، کبھی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، کبھی اسماعیل علیہ السلام بھی تھے،
اسی طرح دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں موجود تھے۔ حضرات، ایک ایسا وقت تھا کہ جب اس دنیا کا سرے سے کوئی وجود نہ تھا، نہ یہ زمین تھی جس پر ہم چلتے ہیں، نہ یہ آسمان تھا جس کو ہم تکتے ہیں، نہ یہ سورج تھا جس کی روشنی سے دن روشن ہوتا ہے، اور نہ وہ مہتاب تھا جو رات کو چاندنی بخشتا ہے، نہ رات تھی کہ جس میں ہم آرام سے سوتے ہیں، نہ دن تھا جس میں ہم حصول رزق کے اسباب اختیار کرتے ہیں، نہ انبیاء تھے، نہ حوریں تھیں، نہ ملک تھے۔ آج غرض یہ کہ جب کوئی نہ تھا تب بھی اللہ وحدہ لا شریک موجود تھے۔ آج سب کچھ ہے تب بھی اللہ وحدہ لا شریک موجود ہیں، پھر کل جب کچھ نہ ہوگا تب بھی اللہ وحدہ لا شریک موجود ہوں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ دبویا مجھ کو میرے ہونے نے، دبویا مجھ کو میرے ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ حضرات، وہ خالق السماوات والارض ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ یکتا اکیلا ہے، نہیں اس کا کوئی ثانی، وہ یکتا اکیلا ہے، نہیں اس کا کوئی ثانی، وہی سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے وہی پانی، عبادت اس کی کرتے ہیں بنی نوع انسانی، اسی کے آگے جھکتے ہیں سر شاہی و سلطانی۔ تو آئیے اس کی شان و قدرت کا گن گانے کے لیے، اس کی عظمت و کبریائی کا ترانہ گنگنانے کے لیے ایک حمد خواہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس اعتراف کے ساتھ کہ کرے کیسے بیاں کوئی خدا حمد و ثنا تیری، کرے کیسے بیاں کوئی خدا حمد و ثنا تیری، کسی سے ہو نہیں سکتی بیاں حمد و ثنا تیری۔ میں درخواست کرتا ہوں حفاظ عربک کے طالب علم محمد ارقم سے کہ وہ آئیں اور حمد باری تعالی پیش کریں۔ محمد ارقم، حفاظ عربک۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیزیں دنیا بھول گیا، کیا چیزیں دنیا بھول گیا۔ لبیک لبیک اللہم لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک۔ یوں پوجو خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیزیں دنیا بھول گیا۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر روح کو اس میں رس ملا، خوابید جنوں بیدار ہوا، خوابید جنوں بیدار ہوا۔ طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، نظروں کا تقاضا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیزیں دنیا بھول گیا۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے انا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، ایمان کی حرارت تیز ہوئی۔ سجدوں کی طرف اللہ
سونا بھول گیا، سر اپنا سونا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ حمد خدا سے در ہے زبانیں، کانوں میں رس کھولتی ہے اذانیں، اس کی صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا۔ اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، اظہار تمنا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، مزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہنچا دو حرم کی چوکھٹ پر، پہنچا دو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، ایک ابر کرم نے گھیر لیا۔ باقی نہ رہا، باقی نہ رہا یہ ہوش، مجھے کیا مانگ لیا، کیا بھول گیا، کیا مانگ لیا، کیا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو رب نے، چوما ہے تجھ کو مصطفیٰ نے، سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر وقت برستی ہے رحمت، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے میں جمیل اللہ، کعبے میں جمیل اللہ۔ خاکی ہوں میں کتنا یاد رہا، بھول گیا، آتی ہوں میں کتنا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یوں پوجو خیرت مفلوج ہوئے، دل سو کے تماشا بھول گیا، دل سو کے تماشا بھول گیا۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ ماشاءاللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ جو تم کرتے ہو چھپ کر اس جہان سے، جو تم کرتے ہو چھپ کر اس جہان سے، کوئی دیکھتا ہے تم کو آسمان سے۔ خاکی پر مت کرو خاک اپنی زندگانی کو، خاکی پر مت کرو خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کرو اس پر فدا جس نے دی جوانی کو۔ حضرات گرامی، آئیے
اب اس ذات پاک کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کی ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک، پہاڑوں سے لے کے دریاؤں تک، خاک سے لے کر آفتاب کی کرنوں تک، ستاروں کی محفل سے لے کر مہتاب کی روشنی تک، انسان و جنات سے لے کر حور و ملائکہ تک، کتب سماویہ سے لے کر مذہبی کتابوں تک، کلمہ طیبہ سے لے کر اذانوں تک، درود پاک سے لے کر سلام تک، نوافل سے لے کر فرائض تک، غرض یہ کہ ہر شے میں رب کائنات نے امام کائنات کے ذکر کو عیا رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرات آپ ذرا غور کریں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کے پاروں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صدیق کی صداقت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فاروق کی عدالت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عثمان کی سخاوت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر علی کی شجاعت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مومن کی اداؤں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مؤذن کی صداؤں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مامون کی ہواؤں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مظہور کی فضاؤں میں ہے۔ تو آئیے اب اسی ذات پاک کے ذکر کو سنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں درجہ رابعہ کے طالب علم محمد عمیر کو کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ محمد عمیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا کی عظمت کیا ہے، خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ جبریل نے سترہ تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سترہ تلک میری رسائی تھی، کتنی منزلیں آگے ہے، کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے ہے، کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے۔ خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ مدینے حاضر کی مانگی تیرے نام دعایا رو، مدینے حاضر کی مانگی تیرے نام دعایا رو، اثر ہوگا نہیں ہوگا، اثر ہوگا نہیں ہوگا، نبی جانے دعا جانے۔ خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا، میری مٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا،
اس کو مدینے کی ہوا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مجھے تو سرخرو ہے آقا کی نگاہوں میں مجھے تو سرخرو ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا عمر زمانے کا ہے کیا عمر برا جانے بھلا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے ماشاءاللہ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا شاید ہم سے خفا ہے اب میں دعوت دیتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حفاظ عربک کے طالب علم محمد معاذ کو کہ وہ آئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی نبیا ورسولا في حماك ربي غايتي الله والقلب في يقين يحيا على هدى ذو الجلال في علا ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي الله القادر الحليم الغافر الرحيم إن قال كن يكن سبحانه العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم صلى نبيا ورسولا ديننا حياة ديننا عطاء والكون من ضياء يستلهم الصفاء ربنا ارتضاه لنا كامل تمام قد جاء بالسلام والخير الأنام وأنا به رزيد وبنوره يهديد سأظل ما حييت أقول في دعائي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم صلى نبيا ورسولا صلوا على النبي 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 رضيت
بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم صلى نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم صلى نبيا ورسولا. ماشاء اللہ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میری رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، مخاطب ہے بندے سے پروردگار. تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. یہ صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پہ تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھے چلنے کو راستہ دیا. یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے روا یہ کنارہ بھار، یہ شاخوں پہ غن کچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے یہ گھرانہ یہ گھر، کہ اولاد بھی دی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتے شریعت بھی دی. غرض یہ کہ سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے استاد محترم جناب حضرت مولانا انعام اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو نصائح ہیں جو مشورے ہیں وہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میرے پیارے عزیز طلباء، اللہ تعالی ہم سب کو دین کے سیکھنے کے لیے قبول فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دنیا میں پھیلانے والا بنائے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ایک مدرسے میں تشریف لے گئے. مولانا نے ایک طالب علم سے پوچھا کہ بھئی تم مدرسے میں کس لیے آئے ہو؟ اس نے ایک جواب دیا. میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ بتائیں. آپ کھڑے ہو کے بتائیں. آپ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ آپ اس مدرسے میں کیوں آئے، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کا دین پھیلانے کے لیے. یہ جواب دیا انہوں نے. یہی جواب اس طالب علم نے بھی دیا تھا، یہی جواب اس طالب علم نے بھی دیا تھا. حضرت مولانا صاحب فرمانے لگے کہ یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ جی میں دین پھیلاؤں گا. فرمایا کہ ہماری نیت کیا ہو
کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. اس مدرسے میں کس لیے آیا ہوں؟ راضی کرنے کے لیے. پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ دین سیکھوں گا. دین سیکھوں گا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین سیکھوں گا. پھر دین پر عمل کروں گا، وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پھر اس دین کو پھیلاؤں. تو شیطان کیا کہتا ہے کہ جی دین تو آپ نے پھیلانا ہے، اپنے زندگی میں دین ہے نہیں ہے، عمل ہے نہیں ہے. دین اللہ تعالیٰ اپنا دین اس شخص سے پھیلاتے ہیں جس کی زندگی میں عمل ہو، جس کی زندگی میں عمل. میرے دادا شیخ ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کے خلیفہ تھے حضرت غلام شاہ، حضرت شاہ حسن رحمۃ اللہ علیہ. یہ شاہ حسن رحمۃ اللہ علیہ نواب شاہ میں شاہپور چاکر میں ان کی خانقاہ تھی، مدرسہ تھا. وہاں میں گیا تھا، حضرت سے بیعت ہوا تھا. تو اس کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا. تقریباً وہ حضرت لاہوری کے آخری خلیفہ تھے، بہت بڑے اللہ والے آدمی تھے. تو ان سے میں بیعت ہوا اور ان کے شیخ تھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. تو ان سے جب میں ملا انہوں نے کہا کہ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا ابھی وہاں مکتبے میں بیٹھ کے. تو مجھے رونا آ رہا تھا. ایک باعمل انسان اگر ہوگا نا، جس کی زندگی میں عمل ہوگا، اس کے بیٹھنے سے، اس کی باتوں سے خود بخود لوگوں میں کرنٹ لگے گا، خود بخود لوگوں میں دین آئے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا اس میں قصہ لکھا تھا کہ اگر کوئی آتا حضرت کے پاس، حضرت سے کہتا کہ جی حضرت مجھے ہمیں ایک نکاح پڑھانا ہے، بیان کرنا ہے، تو حضرت اس سے کہتے تھے کہ میں آپ کی سواری میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ تبلیغ کر رہا ہوں، لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں، نفع آپ سے نہیں اٹھاؤں گا. کیا کروں گا جی؟ پیدل آؤں گا. وہ کہتا حضرت جگہ دور ہے، تو حضرت فرماتے کہ پھر میرے پاس سائیکل ہے، سائیکل پہ آؤں گا. اور حضرت فرماتے تھے کہ سائیکل میں نے اس لیے رکھی ہے کہ یہ میرا گھوڑا ہے اور اس پہ میں انگریزوں کے خلاف جہاد کروں گا. اس نیت سے انہوں نے سائیکل رکھی. ہمارے طلبہ موٹر سائیکل رکھتے ہیں، اور موٹر سائیکل کیوں رکھتے ہیں کہ اس کو عصر کے بعد جو ہے وہ گراؤنڈ میں گھمائیں گے، پھرائیں گے، شور مچائیں گے، لوگوں کو تکلیف دیں گے. اور وہ کس نیت سے سائیکل رکھی تھی کہ یہ جہاد کی نیت سے یہ میرا گھوڑا ہے، انگریزوں کے خلاف اس پہ جہاد کروں. پھر وہ آدمی کہتا کہ نہیں حضرت وہ تو اور دور ہے، ہماری جگہ تو بہت دور ہے. تو حضرت کہتے تھے کہ اگر میرے پاس پیسے ہوں گے تو آؤں گا، پیسے ہوں گے تو آؤں گا، پیسے نہیں ہوں گے تو نہیں آؤں گا. پیسے ہوں گے تو آؤں گا، اور آپ سے پیسے نہیں لوں گا، آپ سے پیسے نہیں لوں گا. جو آتا تھا وہ کہتا تھا کہ حضرت وہاں تبلیغ کے لیے جانا ہے، تو حضرت کہتے تھے آپ سے پیسے نہیں لوں گا. اور پھر جب وہاں پہنچ گیا تو پہنچنے کے بعد آپ کے گھر نہیں جاؤں گا، اللہ کے گھر میں رہوں گا، مسجد میں رہوں گا. آپ لوگوں کا کوئی کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ کے یہاں سے کچھ نہیں کھاؤں گا. کوئی اگر پانی بھی لاتا نا، شربت، وہ بھی نہیں پیتے تھے. میں مسجد کا پانی پیوں گا، مسجد میں رہوں گا. کھانا کیا کرتے تھے؟ اپنے ساتھ جیب میں تھیلے میں گڑ لے جاتے تھے، گڑ اور چنے، اور تھوڑے سے چنے کھا لیے، گڑ کھا لیا، مسجد کا پانی پی لیا، بس. اور کسی کا وہاں کھانا نہیں کھاتے تھے. اچھا ایک گاؤں میں گئے حضرت بیان کے لیے، اسی طرح سے بیان کے لیے چلے گئے. تو وہاں 3 دن ہو گئے، حضرت نے کوئی کھانا نہیں کھایا. تو ایک نوجوان آیا، انہوں نے کہا جی میں آپ کو تو جانتا نہیں ہوں، لیکن میں مسجد میں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، آپ بیانات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کچھ کھایا نہیں، کھانا نہیں کھایا. حضرت نے کہا کہ میں جس گاؤں میں جاتا ہوں، جو لوگ مجھے لے کر جاتے ہیں، میں ان کا کھانا نہیں کھاتا ہوں. اس نے کہا حضرت میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، میں آپ کو لایا بھی نہیں، آپ میرا کھانا کھا لیں، میں آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہوں. حضرت نے کہا میری ایک اور شرط بھی ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میں بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا. جو روٹی پکائے گا اگر وہ بے نمازی ہے تو اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں. اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ایسا کھانا لاؤں. اور دل میں کہنے لگا کہ یہ مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں. اور گھر گیا اور گھر جا کے اپنی والدہ سے کہا کہ روٹی سالن دے دو
اور پڑوس کی جو عورت تھی جو بے نمازی تھی اس کی روٹیاں بھی لے لی، دونوں روٹیاں ملا کے رکھ لیں، اور پڑوسن کی جو عورت کی روٹی تھی اس کو تھوڑا سا اس پہ نشان لگا دیا کہ پتہ چلے کہ یہ پڑوس کی عورت کی عورت۔ جب حضرت کے پاس سالن روٹی لائی گئی تو حضرت نے کہا کہ سالن تو ٹھیک ہے، روٹی صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ اس میں کچھ روٹیاں بے نمازی کے ہاتھ کی ہیں اور کچھ روٹیاں نمازی کے ہاتھ کی، اور اس میں حضرت نے یہ جو نمازی کے ہاتھ کی تھی وہ دائیں طرف رکھ لی، بے نمازی کے ہاتھ کی، اور اس کو کہا دیکھو میں نے آپ سے شرط لگائی تھی۔ اس نے کہا بس حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، واقعی آپ جو ہے نا بالکل آپ بے نمازی کے ہاتھ کی چیز حضرت نہیں کھاتے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے۔ 45 سال حضرت نے قرآن کا درس دیا، 45 سال، اور اس درس کا ناغہ نہیں کرتے تھے۔ سن 1917 میں حضرت نے درس شروع کیا اور 1962 میں حضرت کا انتقال ہوا۔ جس رات کو حضرت کا انتقال ہوا اس دن صبح بھی حضرت نے درس دیا، اور اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اور فجر کی نماز کے بعد جنازہ ہو تو پہلے درس دینا، پھر میرے جنازے کو لے کے جانا۔ درس کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، سبق کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، قرآن کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم اس کو غسل دو، کفن وفن پہناؤ، میں جا رہا ہوں مسجد میں، وہاں فجر کے بعد درس دوں گا، درس کے بعد پھر ان کو قبرستان لے کے جائیں گے، میرے درس کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے علماء ان کے درس میں جاتے تھے، اور دیکھیں ایسے لوگ تھے جو اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن اور ذکر کتنا کرتے تھے کسی کو پتہ؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا ذکر کرتے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں؟ 10.5 لاکھ روزانہ ذکر کرتے تھے، اللہ اللہ اللہ، 10.5 لاکھ۔ اگر کوئی آدمی کرنا شروع کرے نا تو 3-4 دن لگیں گے، اور ان کی بیوی کہتی تھی کہ رات بھر ذکر کرتے رہتے تھے تو نیند بھی آ رہی ہوتی تھی، مجھے ترس آ جاتا تھا، اور میں کہتی کہ دیکھو آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور نیند آ رہی ہے اور آپ نیند کو چھوڑ کے ذکر کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں ایسے اونگتا ہوں ایسے، اور پھر ایسے بس اس اونگ میں میری ساری نیند اللہ تعالیٰ پوری کر دیتی، وقت میں اللہ ایسی برکت دیتی۔ ایک مولانا امین صفدر اوکاڑوی، ان کا نام کسی نے سنا ہے؟ یہ کون تھے؟ مولانا امین صفدر اوکاڑوی کون تھے؟ دیکھیں مولانا ظہیر صاحب ان طلباء کو نا وہاں پہ کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں، آپ نے ان کی کو لے کے جائیں مکتبے میں۔ ہر مسئول جو ہے ہفتے میں ایک دن، مولوی عبداللہ صاحب کا ہے، لکھیں اس کو، ہر مسئول ایک دن ہفتے میں اپنے طلباء کو مکتبے لے کے جائے، اور ان کو جا کر کے، اب میں آیا مکتبے میں، مولوی ابوبکر کے ساتھ میرا کام تھا، یہ وہ کام کر رہے تھے، اتنی دیر میں کتابیں پڑھ رہا تھا۔ تو یہ بڑے مناظر تھے، پہلے اہل حدیث تھے، پھر بعد میں ماشاءاللہ حنفی بن گئے، اور بڑی انہوں نے کتابیں لکھی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ سنا تھا کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ بتا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایسی خامخواہ کی باتیں ہیں۔ تو ایک دوست میرا آیا، اس نے کہا مجھ سے اوکاڑا میں کہ فلاں میرے پاس بینک کے پیسے ہیں، بینک کے، وہ کیا کروں؟ تو اس کو میں نے کہا کہ مجھے دے دو، اور ان بینک کے پیسوں سے آم خریدے اور کچھ آم اپنے پیسوں کے خریدے، جو بینک کے آم تھے اس پہ ایسے نشان لگا دیا، اور دونوں کو ایک کارٹن میں رکھ کر کے میں نے کہا لاہور جاتا ہوں۔ اوکاڑا سے لاہور آیا، لاہور آ کے میں نے مولانا احمد علی لاہوری سے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت نے کہا ہم ہدیہ نہیں لیتے کسی کا۔ میں نے بہت منت خوشامد کی، غصہ ہو گئے، حرام کھلاتے ہو؟ ابھی کارٹن کے اندر آم پڑے ہوئے ہیں، نکالے نہیں، کہ حرام کھلاتے ہو؟ میں گھبرا گیا کہ بھائی، میں کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں نے کارٹن کھولا، حضرت نے وہ جو حرام تھے نا، وہ حرام آم تھے، وہ سب الٹے ہاتھ پہ رکھے اور کہ یہ حلال ہے یہ حرام۔ میں نے کہا حضرت مجھے جو ہے بیعت فرما لیں، تم تو امتحان لینے کے لیے آئے تھے، میرا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، بیعت ہونے کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ کہ میں دوبارہ گیا اور پھر میں جا کے حضرت سے بیعت ہو گیا۔
دیکھو ایسے لوگ تھے. کیوں؟ وہ گناہوں سے بچتے تھے. جب انسان گناہ سے بچتا ہے اس کے دل میں نور آ جاتا ہے، اور اس نور کی برکت سے وہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. اور ماشاء اللہ طلباء نے محنت کی، جن طلباء نے محنت کی اللہ تعالیٰ نے انہیں پاس کر دیا اعلیٰ نمبروں سے، اچھے نمبروں سے. جن طلباء نے گناہ کیے، جن طلباء نے استادوں کی بے ادبی کی، مدرسے کے قوانین کی خلاف ورزی کی، غیر حاضریاں کی، وہ نہیں کامیاب ہو، وہ کامیاب نہیں. جب میں دارالعلوم گیا سن 1982 میں دارالعلوم میں داخل ہوا اولا میں. تو مجھے چونکہ میں تو اسکول پڑھ کے گیا تھا تو اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا، لیکن میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے اپنے اساتذہ کی بڑی خدمت کی تھی. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اولاد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتقل ہوتی ہیں. تو میں ویسے ہی بس میں استادوں کے پاس جاتا تھا دوپہر میں، جیسے 12 بجے سبق ختم ہوا اور 3 بجے سبق شروع ہوتا تھا، 2:30 بجے ظہر کی نماز ہوتی تھی. تو میں استاد کے کمرے میں 12 بجے گیا کہ حضرت آپ کا کھانا میں لے آؤں گا. تو میں مطبخ جاتا تھا، استاد کا کھانا لایا. تو وہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ بھئی اس سالن میں ایسا کرو، ٹماٹر لے آؤ، پیاز لے آؤ، اور اس شوربے میں تھوڑا سا اس کو اچھی طرح سے بنا لو. تو میں ٹماٹر لا کے، پیاز لا کے اس سالن کو اچھی طرح سے بنا کے روٹیاں لا کے استاد کے سامنے رکھ دیتا تھا. 2-3 استاد وہ کھانا کھاتے، دعا دیتے مجھے، اور میں برتن دھو کے پھر میں سو جاتا. میں بھی کھانا کھا کے سو جاتا. کسی استاد فجر کے بعد ایک استاد کے کمرے میں جاتا، ان کے کمرے میں صفائی کرتا، جھاڑو لگاتا، اور ان کے لیے دودھ لے کر آتا، چائے لے کر آتا، ناشتہ لے کر آتا، اور ان کے کپڑے جمعے کے دن استادوں کے کپڑے گھر لا کے خود دھوتا تھا. ایسی بس میرے اندر ایک عادت تھی، یہ کپڑے لا کے میں استادوں کے کپڑے لا کر کے دھوتا تھا. تو جب ششماہی امتحان ہو گیا تو مولانا تقی صاحب نے اعلان کیا، میں اولا میں تھا، کہ جو طالب علم پورے دارالعلوم میں اول آئے گا اس کو میں 500 روپے انعام دوں گا. تو میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ یہ انعام میں جیتوں گا. جب سالانہ امتحان ہوا دارالعلوم کا تو پورے دارالعلوم میں اول آیا، پورے یعنی اولا سے لے کے تخصص تک سارے دارالعلوم میں اول آ گیا. تو جب شوال میں اسباق شروع ہوئے اور مولانا تقی صاحب نے مجھے بلایا، مجھ سے کہا کہ تم کون ہو. میں نے اپنا نام بتایا، تعارف کرایا. مولانا بڑے خوش ہوئے. پہلے نمبر پر میں آیا تھا اور دوسرے نمبر پر مولانا نور البشر صاحب آئے تھے. یہ اس زمانے میں یہ بھی پڑھتے تھے، یہ سادسہ میں تھے، میں اولا میں تھا. یہ جنہوں نے کشف الباری کے اوپر وہ تقریض وغیرہ وہ لکھا ہے اس کی تحقیق کی ہے. اور ایک لڑکا اور تھا، وہ مجھے یاد نہیں ہے. دیکھیں اگر آدمی نیت کرے نا، وہ محنت کرے، تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ہم نے دارالعلوم میں 8 سال پڑھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنا وقت نہیں ضائع کیا. میں دوپہر میں 1 بجے تک پڑھتا تھا، 1 بجے کھانا کھا کے پھر 1:30 بجے سو جاتا تھا، پھر نماز سے 5 منٹ پہلے اٹھتا تھا، 1 گھنٹہ آرام کرتا تھا، پھر اس کے بعد اچھا طلبہ نماز کے بعد کمروں میں جاتے تھے، کتابیں لاتے تھے، میں سیدھا درسگاہ چلا جاتا استاد سے پہلے درسگاہ. پھر طلبہ عصر سے پہلے 4 بجے چھٹی ہو جاتی تھی، یعنی 5 بجے چھٹی ہو جاتی تھی، نماز 5:45 بجے. کوئی طلبہ ہوٹل چلے گئے، میں نہیں جاتا، میں درسگاہ میں بیٹھے رہا اکیلا اور پڑھتا رہتا تھا. جب عصر کی اذان ہوتی تھی تو میں اذان کے بعد مسجد جاتا تھا، مسجد کے بعد تبلیغ کا مشورہ ہوتا تھا، اس میں بیٹھتا تھا. پھر جا کے کپڑے بدل کے میں جو ہے وہ ورزش کرتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا. پھر اس کے بعد مغرب میں میں سیدھا درسگاہ جاتا تھا. طلبہ کمروں میں جاتے تھے، میں یہ وقت نہیں ضائع کرتا تھا. تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے دارالعلوم میں میری پہلی دوسری اپنی کلاس میں دوسری پہلی پوزیشنیں آتی رہی. اگر انسان محنت کرے، کوشش کرے، پھر اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوا. جب میں دور حدیث کر لیا تو دارالعلوم کے استادوں نے مجھے کہا، مولانا عزیز الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دارالعلوم میں استاد رکھیں. یہ انہوں نے مجھے کہا. کاش کہ میں اس وقت یہ فیصلہ کر لیتا تو بڑا. ابھی میرا جب میں جاتا ہوں نا دارالعلوم میں تو اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مجھے 1 کروڑ روپے بھی دیتے خوشی نہیں ہوگی جتنی دارالعلوم جانے سے خوشی ہوتی. دل میرا چاہتا ہے کہ میں وہیں بیٹھا رہوں، طلباء کو دیکھتا رہوں، ایسے اچھے طلباء، نیک طلباء، اللہ والے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسے میرا دل وہ چاہتا. تو دارالعلوم کے استادوں نے مجھے کہا کہ جی آپ یہیں پڑھائیں، استاد بن جائیں. بس میں نے اس وقت میں نے کہا کہ کچھ میرے مجبوریاں تھی،
میں نے کہا نہیں میں شہر میں جا کے کام کرنا چاہتا ہوں. استادوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جیسے آپ کی مرضی ہے. دیکھیں استادوں کی خدمت، ان کا ادب، ان کا احترام یہ بہت بڑی چیز ہے. جو طالب علم محنت کرے گا، جمعے کے دن میں جمعے کے دن چھٹی نہیں کرتا تھا، میں اکیلے درسگاہ میں جا کے اس زمانے میں درسگاہیں بند نہیں ہوتی تھیں، میں جمعے کے دن فجر پڑھ کے جاتا تھا 3-4، اور میں کیا کرتا تھا جو پورا ہفتہ ہم نے سبق پڑھا ہوتا تھا جمعے کے دن اس کو یاد کرتا اور اس کو لکھتا تھا، خود پرچے لکھتا تھا. جیسے اگر کوئی سوال آ جائے نا تو میں خود اس کا جواب عربی میں لکھتا تھا، اپنی طرف سے میں خود کوشش کرتا تھا. دیکھیں اگر ہم کوئی آدمی محنت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اور انسان کو جن طلباء کے نمبر کم آئے وہ مایوس نہیں ہو. دیکھیں میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا چیونٹی کا، وہ کس کا قصہ تھا؟ ہاں محمود غزنوی کا. اس نے ہندوستان پر 16 حملے کیے، 16، مگر فتح نہیں ہوا ہندوستان. غزنی سے افغانستان سے آیا تھا آج سے 1000 سال پہلے. وہ مایوس ہو گئے، غار میں جا کے بیٹھ گیا کہ میں ہندوستان کو فتح نہیں کر سکا. اس نے دیکھا کہ چیونٹی جو ہے ایسے نیچے سے اوپر جا رہی ہے، پھر گر رہی ہے، پھر نیچے گر رہی، پھر گر رہی، پھر گر رہی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چیونٹی ادھر سے چلی گئی. اس نے کہا دیکھو یار چیونٹی جو ہے وہ اتنا بڑا کام کر سکتی ہے، وہ ہمت نہیں ہارتی، میں کیوں ہاروں؟ اور اس نے اس وقت جا کے حملہ کیا، ہندوستان فتح ہو گیا. فاتح ہند اس کا نام ہے. ایک چیونٹی نے ایک دن یہ کہا کہ اللہ میں بیت اللہ دیکھنا چاہتی ہوں. اب چیونٹی اگر چلے راستے میں سمندر ہے، پہاڑ ہے، کیسے پہنچے گی؟ لیکن اس نے دعا مانگی کہ اللہ، یہ مثال ہے، کسی نے مثال دی کہ اللہ مجھے حرم پہنچا دے. تو اس نے دیکھا کہ کبوتر وہاں پہ پھر رہا تھا، وہ کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گیا، چیونٹی اس کے پاؤں سے چمٹ گیا. وہ کبوتر اڑا اور سیدھا حرم چلا گیا اور بیت اللہ کے پاس جا کے پہنچ گیا. چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ پہنچا دیا. نیت ایسی چیز ہے، عمل، نیت تو کریں گے نا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، علم سیکھنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس کو پھیلانا ہے. پہلی نیت یہ ہو. اب ہمارے اندر عمل نہیں ہے تو ہمارا علم نہیں پھیلے گا دنیا میں. عمل ہوگا تو دین، علم نہیں ہوگا تو دین کیسے پھیلے گا؟ عمل نہیں ہوگا تو دین نہیں پھیلے گا. اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو تو قیامت میں سب سے پہلے جہنم میں کس کو ڈالا جائے گا؟ عالم کو. تو اس کا جذبہ کیا تھا کہ لوگ مجھے کہیں جی واہ واہ بڑے عالم، میں بہت بڑا عالم ہوں. لوگ مجھے یوں کہیں کہ یہ تو بڑے علامہ ہے، بڑے عالم ہے، بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دنیا میں اللہ نے لوگوں نے کہہ دیا ہے اب اس کو جہنم میں ڈالا جائے. تو اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو تو محنت کریں. ابھی سالانہ ابھی انشاءاللہ ششماہی امتحان ہوگا کچھ عرصے کے بعد، اس میں محنت کریں. جو طالب علم محنت کرے گا نا اور گناہوں سے بچیں، استادوں کا ادب کریں. 3 کام کریں، وقت نہیں ضائع کریں، محنت کریں، غیرحاضریاں نہیں کریں، چھٹیاں نہیں کریں، اور استادوں کا ادب کریں، درسگاہ کا ادب کریں، ساتھیوں کا ادب کریں، کسی سے لڑے جھگڑے نہیں. اگر کوئی ہمیں مار دے تو ہم کیا کریں گے؟ معاف کریں، صبر کریں، صبر کی جنت لیں گے. ہم نہیں ماریں گے کسی کو. اگر ہم ماریں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے، اور اگر ہم نے مار کھا لی ہم کہاں جائیں گے؟ تو صبر کیا جنت میں چلے جائیں. تو ہمیں جنت چاہیے، کسی سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، والدین کا ادب احترام اور محنت کرنی ہے. تو کریں گے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے مولانا اعلان فرمائیں، شروع کریں. اللہ جزائے خیر. جی ماشاءاللہ استاد محترم نے بہت ہی قیمتی باتیں ہم سب کو بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ استاد محترم نے فرمایا کہ جو طلباء کرام اچھے نمبرات سے کامیاب ہو گئے ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے، اور جو طلباء کرام محنت نہ کرنے کی وجہ سے کم نمبرات لے کر آئے ہیں تو وہ بھی ہمت نہ ہاریں. انہی کے لیے شروع میں ہم نے ایک شعر پڑھا تھا
دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اعلان کرتے ہیں۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو تو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اگر کر لے انسان ہمت، اگر کر لے انسان ہمت تو کیا نہیں اس کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم ان طلباء کرام کو بلائیں گے جنہوں نے ماشاءاللہ ایک دن کی بھی ناغہ نہیں کی، ایک دن کی بھی چھٹی نہیں کی اور ایک دن کی بھی رخصت نہیں لی، سارے گھنٹوں میں حاضری ہوئی۔ تو ان طلباء کرام کو ہم بلائیں گے۔ طلباء کرام اس طرف سے آئیں گے، جن کا نام لیں گے وہ طلباء کرام اس طرف سے آئیں گے اور اپنا انعام لے کر پھر وہاں سے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم بلائیں گے ان طلباء کرام کو جو کہ صاحب ترتیب رہے، صاحب ترتیب رہے۔ سب سے پہلے حفاظ عربک کے طلباء کرام آئیں گے۔ حفاظ عربک سے انعام اللہ، اس کے بعد ہے محمد احمد عبد الرحیم، محمد احمد عبد الرحیم۔ تیسرے نمبر پر ہیں فارس عبداللہ، آ کر اپنا انعام وصول کریں۔ حفاظ انگلش کے طلباء کرام متوجہ ہوں۔ محمد باسر، احمد اکرم، سمیر خان، ریحان، احمد پرویز، عبید الرحمن، ریان، انیس، انس عثمان، حمزہ اقبال، انس شہید الاسلام۔ اس کے بعد 9 کلاس کے طلباء کرام متوجہ ہوں۔ 9 کلاس کے طلباء کرام متوجہ ہوں۔ محمد عزیر، محمد حماد، محمد ابان، محمد عمران، یمان، فدا حسین، سید فرحال۔ میٹرک کے طلباء کرام متوجہ ہوں۔ عبادہ، خبیب، ابو ہریرہ۔ درجہ اولیٰ کے طلباء کرام متوجہ ہوں۔ عثمان حسن، محمد انس، احتشام۔ درجہ ثانیہ کے طلباء کرام متوجہ ہوں۔ مزمل اسحاق۔ درجہ رابعہ کے طالب علم متوجہ ہوں۔ کفایت اللہ، درجہ رابعہ۔ مفتاح اللہ، انور شاہ۔ اب ان طلباء کرام کو بلایا جائے گا جن طلباء کرام نے 90% نمبرات لیے ہیں، 90% نمبرات والے طلباء کرام۔ حفاظ عربک میں معراج صداقت، زید عبداللہ، احمد عبد الرحیم، یوسف فضل، عبد القدیر، انس طارق، افنان وسیم۔ حفاظ انگلش کے طلباء کرام متوجہ ہوں۔ احمد اکرم، سمیر خان، مدثر مرسلین، عمر اقبال، انس شہید الاسلام۔ درجہ ثانیہ کے طلباء کرام متوجہ ہوں۔ سعد بن عقیل۔ اب وہ طلباء کرام کو بلایا جائے گا جنہوں نے کلاس کی سطح پر پوزیشن حاصل کی ہے، وہ طلباء کرام اب آئیں گے اور اپنا انعام وصول کریں گے۔ حفاظ عربک کے طلباء کرام متوجہ ہوں۔ اول پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب عبد الرحمن بن فیاض۔ ایک اور طالب علم ہے وہ بھی اول آئے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں فارس عبداللہ۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب انعام اللہ۔ سوم پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم سعد الرحمان۔
حفاظ انگلش کے طلبہ کرام متوجہ ہوں۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم محمد طارق، انہوں نے 600 میں سے 587 نمبر لیے ہیں، 600 میں سے 587 نمبر لیے۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم محمد باسر، انہوں نے 600 میں سے 584 نمبر حاصل کیے ہیں، صرف 3 نمبر سے یہ دوم پر آئے ہیں، اگر 3 نمبر زیادہ ہوتے تو یہ بھی اول ہو جاتے۔ اس کے بعد سوم پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب عمر فاروق، انہوں نے 600 میں سے 571 نمبر حاصل کیے، 600 میں سے 571۔ اس کے بعد 9 کلاس کے طلبہ کرام متوجہ ہوں۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب جنہوں نے 900 میں سے 817 نمبر حاصل کیے، محمد عزیر۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب جنہوں نے 900 میں سے 800 نمبر حاصل کیے، 900 میں سے 800 نمبر حاصل کیے، محمد حسنین۔ سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم جنہوں نے 900 میں سے 791 نمبر حاصل کیے، 791، محمد حماد۔ میٹرک کے طلبہ کرام متوجہ ہوں۔ مولانا ناطق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ میٹرک کے طلبہ کرام متوجہ ہوں۔ اول پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب جنہوں نے 730 نمبرات میں سے 662 نمبر حاصل کیے ہیں، محمد حارث۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب جنہوں نے 730 میں سے 657 نمبر حاصل کیے ہیں، محمد ہاشم نہیں آئے۔ سوم پوزیشن حاصل کرنے والے 2 طلبہ کرام ہیں جنہوں نے 730 میں سے 651 نمبر حاصل کیے ہیں، احمد امتیاز، اور دوسرے ہیں محمد فیضان۔ درجہ اولیٰ کے طلبہ کرام متوجہ ہوں۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم جنہوں نے 700 میں سے 663 نمبر حاصل کیے ہیں، محمد طاہا۔ اس کے بعد دوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم جنہوں نے 700 میں سے 654 نمبر حاصل کیے ہیں، محمد احمد علی۔ سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم جنہوں نے 700 میں سے 609 نمبر حاصل کیے ہیں، محمد احتشام۔ درجہ ثانیہ کے طلبہ کرام متوجہ ہوں۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب جنہوں نے 700 میں سے 697 نمبر حاصل کیے، صرف 3 نمبرات کم آئے ہیں، حسان آصف۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم جنہوں نے 700 میں سے 643 نمبر حاصل کیے ہیں، محمد طفیل۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم جنہوں نے 700 میں سے 637 نمبر حاصل کیے ہیں، عزت اللہ۔ درجہ ثالثہ کے طلبہ کرام متوجہ ہوں۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم 700 میں سے 669 نمبر حاصل کرنے والے یونس صادق۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے 700 میں سے 592 نمبر حاصل کیے ہیں، محمد سفیان۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے جنہوں نے 700 میں سے 590 نمبر حاصل کیے ہیں، صرف 2 نمبر سے 2 آنے سے رہ گئے، منیب الرحمان۔ درجہ رابعہ۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم 700 میں سے 556 نمبر حاصل کیے ہیں، کفایت اللہ۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم 700 میں سے 520 نمبر حاصل کیے ہیں،
مفتاحullah. تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم 700 میں سے 510 نمبر حاصل کیے ہیں انور شاہ. اب ان طلباء کرام کو بلایا جائے گا جنہوں نے مدرسے کی سطح پر پوزیشنیں حاصل کی ہیں. مدرسے کی سطح پر پورے مدرسے میں جو اول آیا ہے اس کو خصوصی انعام دیا جائے گا ادارے کی طرف سے. پورے مدرسے میں جو طلباء کرام اول دوم سوم آئے ہیں ان کو خصوصی انعام دیا جائے گا ادارے کی طرف سے. سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم مولانا اویس صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. جی پورے مدرسے میں تیسری پوزیشن جس خوش نصیب طالب علم نے حاصل کی ہے وہ ہیں محمد باسر جنہوں نے 97.333 نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے. 97.333 جی محمد باسر سوم پوزیشن حاصل کی ہے پورے مدرسے میں. اس کے بعد پورے مدرسے میں مولانا احمد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئے. مولانا احمد صاحب. دوم پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم کو استاد محترم مولانا محمد احمد صاحب اپنے ہاتھوں سے انعام دیں گے. تو میں اعلان کرتا ہوں جس نے پورے مدرسے میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے وہ خوش نصیب ہیں محمد طارق جنہوں نے 97.833% نمبرات حاصل کیے ہیں. 97.833% نمبرات حاصل کیے. میں مولانا ظہیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں اور اول پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم کو اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. پورے مدرسے میں جس طرح استاد محترم نے فرمایا کہ دارالعلوم کے اندر حضرت استاد محترم جب اول آئے ہوں گے پورے مدرسے میں تو کیا وہ ایک دل کی خواہش ہوگی اور دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوگی کہ پورے مدرسے میں پہلے نمبر پر آیا ہوں. تو یہی کیفیت اس طالب علم کی ہے کہ جو پورے مدرسے میں اس وقت پہلی پوزیشن پر آئے ہیں. تو وہ خوش نصیب ہیں درجہ ثانیہ کے حسان آصف جنہوں نے 99.571 یعنی 99.571% نمبر حاصل کیے ہیں. اب میں گزارش کروں گا استاد محترم سے کہ وہ دعا فرما دیں کہ جس میں ہم تمام طلباء کرام اور علماء کرام دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں مل سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ماشاءاللہ بہت ہی مبارکباد کے قابل ہیں سارے طلباء جنہوں نے ماشاءاللہ انعامات حاصل کیے ہیں. اب نیت کریں بھائی، اب آئندہ انشاءاللہ ششمائی امتحان جب ہوگا تو اس امتحان میں آپ کے سرپرستوں کو بھی ہم بلائیں گے، والد محترم کو بھی بلائیں گے، والدہ کو بھی بلائیں گے اور ان کے سامنے انشاءاللہ انعامات تقسیم کریں گے. تو اب کون نیت کرتا ہے کہ بھئی انشاءاللہ میں پوزیشن حاصل کروں؟ سب نیت کریں. ہاں کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل ہے. بھائی چند باتوں کا اہتمام کریں. سبق میں حاضری، تکرار کی پابندی، مطالعے کی پابندی، غیر حاضری نہیں کریں. استادوں کا ادب، استادوں کی خدمت، استادوں سے دعا لیں، اپنے اساتذہ سے دعا لیا کریں. پتہ نہیں کس کی دعا کس وقت اللہ تعالی ہمارے حق میں قبول فرما لے. تو انشاءاللہ ہمارے مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ان کے شیخ تھے تو وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے. تو حضرت فرمانے لگے، میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ کیسے ہر سال حج پہ جاتے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے کہ ایک زمانہ ایسے تھا کہ میرے پاس گنجائش نہیں تھی کہ میں حج پہ چلا جاؤں. تو جو حج پہ جاتے تھے وہ کراچی سے جاتے تھے بحری جہاز سے. تو میں کیواڑی آتا تھا اور ان حاجیوں کو دیکھ دیکھ کر کے کہتا تھا کہ یا اللہ، ان سے سلام کرتا تھا، دعا کرتا تھا کہ یار آپ جا رہے ہو بیت اللہ، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی لے جائے. کہتے ہیں بس ان کو دیکھتے رہنے سے اور ان سے دعائیں کرانے سے اللہ نے ایسا کیا کہ پھر ہر سال حج پہ جاتے تھے. ہر سال اللہ تعالیٰ ان کو لے جاتے. تو اپنے اساتذہ سے دعائیں کرائیں، ان کا دل جیتیں، ان کی خدمت کریں، گناہوں سے بچیں. آپ دیکھیں گے نماز کی پابندی کریں، پہلی صف میں نماز پڑھیں، نماز سے پہلے سنتیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی بھی اللہ تعالیٰ پوزیشن لے آئیں گے. اللہ ایک انعام تو سب جیت سکتے ہیں نا، کہ بھئی یہ جو آگے 3 مہینے
اس میں ہم کوئی غرازری نہیں کریں گے. یہ کون جیتے گا بھائی؟ کوئی مشکل نہیں، ہر آدمی انعام جیت سکتا ہے. مسلسل حاضری کہ بھئی میں بیمار بھی ہوں گا لیکن میں مدرسے میں ہوں گا، میں چھٹی نہیں کروں، انشاءاللہ یہ انعام وہ جیت لے گا انشاءاللہ. یہ تو ہر آدمی جیت سکتا ہے. اور ہمیں بھی دارالعلوم میں اعلان ہوتا تھا کہ جو 3 مہینے سے پہلی سمائی میں جس کی کوئی غیرحاضری نہیں ہوگی اس کو انعام ملتا تھا. وہ انعام میں ہمیشہ جیتتا تھا. میں غیرحاضری نہیں کرتا تھا، پورے سال غیرحاضری نہیں کرتا تھا، پورا سال میری ایک بھی غیرحاضری نہیں ہوئی، اور وہ انعام ہمیشہ میں جیت لیتا تھا. اور یہ انعام تو سب جیت سکتے ہیں. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے پیارے طلباء ہیں، انہوں نے محنتیں کی تیرے دین کے لیے، بہت سے طلباء کو انعامات ملے. اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کے سارے انعامات اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما. جن طلباء کو نہیں ملے ان کو بھی اللہ اپنے خزانوں سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں، برکتیں اور انعامات اور خوشیاں اور برکتیں اور راحتیں عطا فرما. اے اللہ سب کو ایسی محنت کرنے والا بنا کہ ہر طالب علم بہت محنت کرنے والا ہو، تقوی والا ہو، اللہ والا ہو. اے اللہ اس مدرسے کو دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا، علم و عمل کا مرکز بنا، اخلاص و تقوی کا مرکز بنا، ہدایت کا مرکز بنا، قرآن و سنت کا مرکز بنا، اسلام اور ایمان کا مرکز بنا. اے اللہ اس کو احسان کا مرکز بنا، اللہ والوں کا مرکز بنا. اے اللہ اس کو اللہ والوں کا مرکز بنا. اے اللہ اس پہ تیری رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، خوشیاں ہوں. اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما. اے اللہ قبول فرما. اے اللہ قبول فرما. اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، ساحروں کے سحر سے حفاظت فرما، بدنظروں کی بدنظری سے حفاظت فرما. اے اللہ محترم اساتذہ کرام، اے اللہ جنہوں نے محنتیں کی، اصل محنت تو اساتذہ نے کی. اے اللہ ان کی قربانیاں تھیں، ان کے مجاہدے تھے، اسے قبول فرما. اے اللہ ان سب اساتذہ کو دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرما. ہم سب کو اے اللہ امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ، تابعین کے ساتھ، تبع تابعین کے ساتھ، محدثین کے ساتھ، فقہاء کے ساتھ ہم سب کا حشر فرما. اے اللہ اللہ والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. ہمارے ان طلباء کو اے اللہ اپنے وقت کا امام بخاری بنا دے، امام مسلم بنا دے، امام ابو داؤد بنا دے، امام نسائی، امام طحاوی، امام ابن ماجہ، اے اللہ امام ترمذی بنا دے. اے اللہ ان کو علامہ مرغینانی جیسا بنا دے، علامہ فقی ابو اللیث سمرقندی جیسا بنا دے، امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد جیسا بنا دے. اے اللہ اپنے وقت کا قطب اور غوث اور ابدال بنا دے. اے اللہ شیخ عبد القادر جیلانی بنا دے، حضرت حسن بصری بنا دے، حضرت جنید بغدادی بنا دے. اپنے وقت کا گنگوہی اور نانوتوی حضرت تھانوی، حضرت مدنی بنا دے. اپنے وقت کا مولانا الیاس بنا دے، شیخ الحدیث بنا دے، شیخ القرآن بنا دے. اے اللہ شیخ الاسلام بنا دے، اسلام کا سچا خادم بنا دے. اے اللہ قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، سب کو سارے گناہوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما. اے اللہ جتنے بھی ہمارے کام چل رہے، اے اللہ غیب کے خزانوں سے اس کی ضرورتوں کا بندوبست فرما. ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. اپنے غیب کے وسیع برکت و رحمت کے خزانوں سے ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہمارے ساتھ ہو جا. اے اللہ جو ہمارے مانسیرہ کا مدرسہ ہے اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس سب کا غیب کے خزانوں سے بندوبست فرما. اے اللہ جو بھی وہاں پہ رکاوٹیں ختم فرما. بہت جلد وہاں پہ ایسا ایک باغ، ایک چمن ہو. اے اللہ اس میں ایسے طلبہ ہوں قرآن پڑھ رہے ہوں، حدیث پڑھ رہے ہوں، اس کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری نصرت فرما. اے اللہ ہمارے لیے خیر کو مقدر فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جتنی بھی ضروریات ہیں مدرسے کی سب کا غیب کے خزانوں سے بندوبست فرما، مدد فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.